لیے خالص طور پر دوبارہ میں عرض کر رہا تھا، اور یہ ایسی دولت ہے کہ جب بندہ کے دل کے اندر یہ بات اندر آ جاتی ہے تو جتنے بھی چیزیں اللہ نے اس کے لیے پیدا کی ہیں ان سب کا قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے قربان کرنے پر جو ظاہری طور پر ایک طبعی تکلیف ہوتی ہے، طبعی اور ایک مشقت یا ظاہری طور پر ایک افسوس جو ظاہری طور پر ہے ایک طور پر، تو اس پر جو دل میں جو ایک غم ہوتا ہے، فراق کا صدمہ ہوتا ہے، کسی چیز میں کمی کا صدمہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اس پر، تو اللہ کی رضا کے وجہ سے جو اندر خوشی ہوتی ہے وہ خوشی اس سب پر غالب آ جاتی ہے، کیونکہ بندگی یہ اوپر آنے کے لیے ہے، یہ نیچے کے لیے نہیں ہے۔ بندگی کی وجہ سے بندہ اوپر جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ پر جان دینا نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ سب سے محبوب ترین مشغلہ بندہ کا بن جاتا ہے، یعنی محبوب ترین، یعنی گویا اپنی جان اللہ کی رضا کے مقابلے میں اپنی جان بے قیمت ہو جاتی ہے، بلکہ جان کا قیمتی بننا وہ اسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرا دل کرتا ہے، یعنی آرزو ہے کہ اللہ کی نسبت سے، یہ ضروری ہے کہ نسبت اللہ کی ہے، اللہ کی رضا ہے، حکم اللہ کا ہے، یہ سب چیزیں جو اس کے ساتھ ہونی چاہیے سب ہیں، کہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کی نسبت سے میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ یہ زندگی برائے قتل ہے، اور پھر شہید کر دیا جاؤں، اور پھر زندہ کر دیا جاؤں، اور پھر شہید کر دیا جاؤں، یعنی کیونکہ پیغمبر بندگی میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے اونچا، وہ اس کا معلم ہوتا ہے، وہ بندگی میں امام ہوتا ہے، وہ بندگی میں مقتدا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر لوگ بندگی سیکھتے ہیں، بندگی دیکھتے ہیں، بندگی پر پڑھتے ہیں، تو اور اس کا جتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اتنا تعلق دوسروں کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جان قربان کر دینا اللہ کی نسبت سے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مال قربان کرنا جو مال محبوب ہے، ایک ٹوئے میں جو بچا ہوا ہے، جو بچا ہوا ہے وہ بھی اللہ قدردان ہے، اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے۔ ایک جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ کہ ایمان والو، یعنی ایمان والے کی کتنا مقام ہے اور کتنا درجہ ہے کہ اس سے اللہ باتیں کرتا ہے، اللہ پاک سے باتیں کرتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو اپنا مخاطب بنایا ہے۔ کافر کو تو ایک بات کا مخاطب بنایا ہے کہ مانگ لو، نہیں مانتے ہو
ایمان نہیں لاتے ہو اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، دن ہے آؤ گے پھر دیکھا جائے گا۔ اس لیے وہ آگے آزاد ہے، جان میں بھی آزاد ہے، مال میں بھی آزاد ہے، سوچ میں بھی آزاد ہے، کیوں؟ وہ الگ بات ہے۔ لیکن باتیں یہاں مومنوں سے ہو رہی ہیں، محبت کی باتیں اور ایک تعلق کی باتیں، کیونکہ حکم ان کو دیا جاتا ہے جس کے ساتھ تعلق ہو، جس کے ساتھ محبت ہو، جس کو اپنا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو میرے ہیں، تو اس کو احکامات دیے جاتے ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ تو بندے کو اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو تم کماتے ہو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کماتا ہے، پیسہ آتا ہے، چیزیں آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے زمین سے بندوں کے لیے اللہ پاک پیدا کرتے ہیں۔ تو خاص زمین کی پیداوار ہے، زمین سے تمہیں منافع مل رہے ہیں، یا تم جو کما رہے ہو، جو تمہارے پاس آ رہا ہے، تو اس سے جب اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہو تو عمدہ چیز خرچ کرو، عمدہ چیز خرچ کرو، یعنی جو دل میں اس کو قیمتی سمجھا جاتا ہے تو اس کو خرچ کرو۔ طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه۔ اس میں جو گرا پڑا مال ہے اور گری پڑی چیز ہے تو اس کا خرچ نہ کرو کہ یہ دے دوں گا۔ تم خود دیکھو، اگر تمہیں کوئی وہ دے رہا ہے تو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اگر تمہیں کوئی وہ دے رہا ہے تو اس کے یعنی کم درجے کے ہونے کی وجہ سے یا اس کے ادنا درجے کے ہونے کی وجہ سے اس کے لیے تم کیا ہے؟ تیار نہیں ہو۔ بندہ دیکھے کوئی ہدیہ دے، ایسی چیز جو استعمال نہیں ہے، اور دوسرا ایسی کوئی چیز دے جو پتہ نہیں کتنا استعمال ہوا ہے دے رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو وہ چیز جو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہو، مگر چشم پوشی کر لو، کیا کرے یار اس سے لے لو، رکھ لو ادھر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ یہ خرچ نہ کرے، کیونکہ اللہ بہت قدردان ہے، اور اس کا بھی شاید لوگ محتاج ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے، اور ان کو دینے سے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں کہ اسٹاپ کر دیا کہ کوئی چیز دینے ہی نہیں ہے، لیکن یہ بتایا کہ جب اللہ کی نسبت سے تو کیا خرچ کرو؟ عمدہ چیز خرچ کرو۔ تو خیر وہ مال جو بندے کو محبوب ہے، جب بندگی بندہ کرے کہ مال خرچ کرنا اللہ کے نام پر یہ بندگی ہے، تو اس کے اندر کی بات کیا ہوگی کہ مال خرچ کرنے پر جب اللہ کی نسبت ہے وہ خوشی ہوگی جو مال کے جانے سے طبعاً جو اندر پریشانی ہوتی ہے کہ یار اتنا چلا گیا، یا وہ کیوں؟ انسان چونکہ بشر ہے تو یہ چیزیں اندر ہوتی ہیں۔ اس سے ایک جگہ بتایا کہ دیکھو جو تقویٰ والے ہیں وہ خرچ تو کرتے ہیں مال کو، لیکن وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ تمہارا دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے مال کی وہ محبت جو طبعی ہے وہ ممنوع نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ جان کی وہ محبت جو طبعی ہے وہ ممنوع نہیں ہے، چیزوں کی وہ محبت جو طبعی چیزیں ہیں وہ ممنوع نہیں ہے،
کیونکہ یہ تو ایک طبی چیزیں ہیں. لیکن اگر یہ حکم کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر یہ ممنوع ہو جاتا ہے. اتنی محبت مال کے ساتھ کہ بندہ حکم کو قربان کرے اس پر اور مال ہاتھ سے نہ جانے دے. حکم جائے تو کوئی بات نہیں، تو یہ نہیں. تو جب بندہ اس نسبت سے اللہ کی رضا کی نسبت سے جب بندہ مال خرچ کرتا ہے اور اس کا مال قربان ہو جاتا ہے تو اس کو وہ خوشی ہوتی ہے جو خوشی اور جو مزہ ان لوگوں کو موت تک کبھی نصیب نہیں ہو سکتی مالوں کے راستے سے، جو اپنے دل خوش رکھنے کے لیے یا اپنے خواہشات کے پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اللہ کی نسبت سے خرچ نہیں کرتے. چیزیں ہاتھ میں آ سکتی ہے، خوشی نہیں آ سکتی. مال ہاتھ میں آ سکتا ہے لیکن اطمینان آ جائے، خوشی آ جائے، محبتیں آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یا جو مقام اللہ نے دیا ہے بندے کو معاشرے میں، ایک مقام بندے کو اللہ دے دیتا ہے. خاندان میں بڑا ہے، بستی شہر کے اعتبار سے بڑا ہے، علاقے کے اعتبار سے بڑا ہے، یا خاندان جو بھی اللہ نے ایک شرف اور ایک مقام دیا ہے، عزت دی ہے لوگوں کے بیچ میں. تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میری عزت جب اللہ پر قربان ہو جائے تو اب یہ عزت کام آ گیا، یہ بھی اپنے ٹھکانے لگ گیا. اور ظاہر میں اس کو جتنا بھی کہا جاتا ہے، خواہ کوئی شاعر کہے، خواہ کوئی مجنون کہے، خواہ کوئی پاگل کہے، خواہ کوئی دیوانہ کہے، خواہ کوئی ناسمجھ کہے، جو بھی لوگ کہتے ہیں، تو طبعی پریشانی تو ہوتی ہے لیکن ایسی پریشانی نہیں ہوتی جو اللہ کی نسبت والے کام کو چھوڑ دے. باقی طبعی طور پر پریشانی تو ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جب اللہ ہی کی نسبت سے کوئی سنا رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی اس کو خیال نہیں رکھ رہا ہے اور اس کا اندر یہ ہے کہ کون راضی ہو جائے، یہ دین کی بنیاد ہے دیندار آدمی کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جو بھی تکلیفیں اٹھائیں، جب ایک طرف ہو گئے اور قوت بھی ہاتھ میں آ گئی، اگر آپ چاہیں تو اس پورے قوم کو ہم تس نس کر لیتے، ختم کر لیتے. اور قوت بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یعنی کسی مخلوق میں سے کسی نے نہیں کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے ان کے ساتھ انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، کہ عرب جمع ہوئے ہوں، قریش جمع ہوئے ہوں، یا لوگ جمع ہوئے ہوں کہ اچھا ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے ساتھ انہوں نے یہ بدتمیزی کی ہے، اب ہم ان کو بتائیں گے، ہم یہ کریں گے. تو یہ مخلوق والی قوت نہیں ہے، مخلوق میں پیش نہیں کی، پیش کی ہے اللہ نے. اور فرشتے کے ذریعے سے اگر آپ چاہیں تو یہ سب بتا دیا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خیر خواہ، شفیق، مہربان، اللہ سے امیدیں باندھنا فوراً کوئی حال آ جائے تو اس کی وجہ سے نا امید ہونا کہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، امیدیں باندھنا. فرمائے لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ، کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کے نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، جو اللہ کی، یعنی اسی قوم میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا. تو میں نے قوم کو ختم کر کے کیا کرنا ہے کہ پوری قوم کو میں اپنی بددعا سے ختم کر دوں، یا اپنے جو اختیار مجھے دیا گیا ہے میں کہوں بس ہو گیا، تمہارے ہاتھ میں آ گیا، اب ختم ہی کر لو اس کو. بلکہ اس دعا میں جو بتایا ہے تو اس دعا میں ایک بات یہ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے
جس کا بھی تو نے مجھے حوالہ کر دیا، بس صرف تیرا راضی ہونا یہ میرا مسئلہ ہے بس. باقی عافیت مانگتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں کہ عافیت کے ساتھ رہوں، لیکن مقصود کیا ہے؟ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان خواص نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے مجھے جوابات دے دیے، ان بچوں نے مجھے پتھر سے مارا، ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا، ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا، تو مجھے اس کی ذرا برابر. اور نبی کی بات جو ہوتی ہے وہ اس میں غلو نہیں ہوتا ہے کہ بنانا ایک اندر کے کیا ہے یعنی نہیں ہے، لیکن اندر سے ایک چیز بنائی جاتا ہے نہیں، وہ اندر اور باہر ایک ہوتی ہے بات، جو اندر میں ہے وہ باہر ہے. فرمایا کہ اگر یہ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. جب بندہ کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے تو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے اور اس بندگی سے مقصود کیا ہے کہ میرا کام صرف یہ کہ اللہ کو راضی کروں، میرا مال ہاتھ سے چلا جائے اللہ راضی ہو جائے، میری جان قربان ہو جائے اللہ راضی ہو جائے، کوئی چیز میرے ہاتھ میں آ جائے اللہ راضی ہو جائے، کوئی چیز میرے ہاتھ سے چلی جائے اللہ راضی ہو جائے، تو مجھے نہ کسی چیز کے آنے کا خوشی اس درجے میں کہ بندہ اللہ سے غافل ہو جائے، اور کسی چیز کے جانے کے اتنا پریشانی کہ اللہ کی ناراضگی سے بھی میں غافل ہو جاؤں. تو بندگی وہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اس کے سامنے یہ بات کہ اللہ کو راضی. دوسری بات یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے، خواہ اس کا دل کرے یا نہ کرے. بہت سارے لوگوں کا آخرت کو جانے کو دل نہیں کرے گا، وہ چاہیں گے کہ معاملہ یہی ختم ہو جائے. ایک جگہ ہے کہ جن کو بائیں ہاتھ سے عمل نامہ دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ. کہ کاش یہ موت مسئلے کو ختم کر دیتا کہ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہی نہ ہوتا. اسے کہتے ہیں قیامت کے دن یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض، کہ زمین برابر کر دیا جائے کہ زمین کے ساتھ مل جائے بس، لیکن یہ دوبارہ اٹھنا یہ نہ ہو. اس کا دل چاہے نہ چاہے، اس نے کیا ہے یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کہتے ہیں یہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں لسوف اخرج حیا، پھر مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور زمین سے دوبارہ نکالا جائے گا. کہتے اس کو اتنا پتہ نہیں ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناه من نطفة ولم یک شیئا فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا. اس کو پتہ نہیں کہ تم اب تو پھر بھی تمہارے کوئی مٹی ہے، جو کچھ بھی ہے تو تم تو کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا نام نہیں تھا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارے پاس. بھائی یہاں تو اعلان نہیں ہوتا ہے کہ محمد اور زبیر ہے، چلو اس نے سن لیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ بھائی میں نے تو کر ہی دیا نا اعلان، اگر محمد بھی کہہ دیا زبیر بھی کہہ دیا، یہاں تو اعلان تو ہم نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے کہ دیکھو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے پیدا کیا. اس لیے مرنے کے بعد دو جگہیں ہیں ہر ایک انسان کے لیے.
کہ جس انسان نے بندگی کی ہو اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو سمجھ کر زندگی گزاری ہو تو اللہ اس سے راضی ہو کر اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے ناکامی سے اللہ اس کو بچا دے گا۔ دیکھو مسئلہ تو اب بندہ انسان نہ ہوتا تو الگ بات تھی، جو دوسری چیزیں جب اللہ نے بنایا ہی ہے اور اللہ نے اتنا مقام دیا ہے تو اب اگلی باتیں نہیں ہیں، اب تو اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں دونوں جگہ ہیں ہر ایک کے لیے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ تو جس نے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری ہو، اللہ کو رضا، اللہ کی رضا، تو اس کو اللہ کی رضا کی جگہ پر اللہ پہنچا دے گا۔ اللہ کی رضا کی جگہ جنت ہے اور اللہ اس سے ناراض نہیں ہوا تو ناراضگی کی جگہ سے اللہ اس کو بچا دے گا، ناراضگی کی جگہ سے اللہ اس کو بچا دے گا۔ ناراضگی کی جگہ جہنم ہے، اللہ اس کو جہنم سے بچا کر اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں پہنچا دے گا۔ اب یہ کہ اللہ کی رضا یعنی اللہ کی رضا ہو، یہ دین کے مزاج میں ہے۔ نیک عمل سے اللہ کی رضا کو دور کر دیا جائے تو یہ دین نہیں ہے۔ یہ دین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے، چینی کے اندر مٹھاس ہے، جیسے میں مثال کروں فلاں چیز کے اندر یہ ہے، فلاں چیز کے اندر یہ ہے، اس کی پہچان ہی اسی پر ہے، بلکہ وہ نیک عمل ہے ہی نہیں۔ اس لیے بڑے بڑے اعمال والوں کو قیامت کے دن جب بلایا جائے گا اور اس نے یعنی اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنی جان قربان کر دی اور موت تک دینی کام میں مشغول رہا، دینی کام میں سیکھنا سکھلانے میں چاہے مشغول رہا اور موت تک یہ اللہ کی نسبت سے بظاہر مال خرچ کرنے میں لگا رہا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ کام شروع کر لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ وہ ہے کہ جو موت تک لگے رہے، موت تک لگے رہے، یہاں تک کہ اسی میدان میں موت آ گئی اور اخیر تک خرچ کرتا رہا۔ لیکن یہ جو بندگی ہے کہ میرا مقصود اللہ کی رضا ہے، یہ سامنے نہیں اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں نفس آتا ہے، یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کیا کہ مجھے مانو، میں کچھ ہوں تو مجھے مانو، اس لیے میری رضا کے لیے کام کرو، مجھے راضی، نماز پڑھو، نماز سے نہیں روکتا ہوں لیکن میرے لیے پڑھو، فلان کام کرو۔ اس لیے جو برے اعمال ہیں ان پر بھی لاتے ہیں تاکہ اس کے اندر رضا کی شکل ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ایسے اعمال میں بندہ لگا رہے کہ جو حرام ہے اور یہ کہتے اس سے میں اللہ کو راضی کرتا ہوں، تو یہ تو کہاں پہنچ جائے گا کہ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو؟ کہتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے اپنی رضا کے لیے اعمال بتائے ہیں، رضا والے اعمال میں اللہ کی رضا کے لیے لگنا یہ دین ہے، رضا والے اعمال میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور جذبے سے لگنا یہ دین نہیں ہے۔ تو جب جو رضا والے اعمال ہی نہیں ہے، گناہوں کے نام نہیں لینا چاہیے، لیکن بندہ منکر کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتے ہیں میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ فحش کام کا حکم نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتے تھے واللہ امرنا کہ یہ اللہ نے ہمیں، تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا
تو اب یہ تینوں اللہ کی رضا والے کام ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کیونکہ دیکھو یہ جذبہ ایسا ہے کہ اس کو نہ فرشتے کو اس کو پورا خبر ہوتا ہے، نہ انسانوں کو خبر ہوتا ہے، یہ صرف بندہ اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، بندہ اور اللہ کے درمیان معاملہ، یہ ایسا راز ہے کہ اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ان تینوں قسموں کو جب سامنے بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تو تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں یہ قوت دی، یہ نعمت دی، یہ کیا، اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ وہ جواب میں یہ کہے گا کہ اللہ میں نے جو نعمتیں تم نے دی تھی تیرے پر قربان کی، لیکن لفظ کیا کہے گا؟ فی کا، تیرے لیے، شہادت کی تیرے لیے، دین کے کام میں لگا رہا موت تک تیرے لیے، مال خرچ کرتا رہا تیرے لیے۔ تو اللہ کی طرف سے جو جواب آئے گا تو جواب یہ نہیں آئے گا کہ تو نے ویسے جھوٹ بولتے ہو، تم تو شہید نہیں ہوئے تھے، قتل نہیں ہوئے تھے، یا جھوٹ بول رہے ہو تم نے تو چھوڑ دیا تھا کام، یعنی دین پڑھانا، دین سیکھنا اس طرح تو نہیں تھا، یا تم نے خرچ نہیں کیا۔ اللہ کی طرف سے یہ بات نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا، اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس بات میں جھوٹے ہو۔ کس بات میں؟ کہ جو تم کہہ رہے ہو فی کا، تیرے لیے، تو اس میں تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اور اب اندر والا بتا دے گا، یہ وہ آگے نفس آ جاتا ہے، وہ کیا؟ لِيُقَالُ أَنَّكَ جَرِيءٌ، تاکہ دنیا میں لوگ یہ کہیں کہ دیکھو اگر بہادر ہے تو یہ ہے، اگر بہادر ہے میدان تو اس نے جیت لیا، یہی لِيُقَالُ أَنَّكَ قَارِئٌ، تاکہ کہا جائے کہ تم بڑے قاری صاحب ہو۔ یہ صرف قاری نہیں، عالم ہو، قاری ہو، محنت کرنے والے ہو۔ ہمارے تبلیغ میں جو اصطلاحات ہے، جان مارنے والا ہو، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والا ہو، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ آپ کیا ہو؟ لِيُقَالَ أَنَّكَ سَخِيٌّ، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ سخی ہے۔ تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ کا عجیب نظام ہے۔ اس لیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو نظروں میں آتا ہے تو اس کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جب بندہ کسی کام سے کسی چیز کو مقصود بنا لیتا ہے اور وہ آخرت میں آگے مسئلہ نہیں بنتا تو اللہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے، دنیا میں دے دیتا ہے، کہ ایسا نہیں کہ دنیا میں اس کو ملے نہ آخرت میں ملے۔ تو کہتے تم نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا کیا نام ہے بہادر ہے، تو لوگوں نے تو تمہارے مرنے کے بعد بڑے بڑے بہادری کا وہ کہہ دیا تھا کہ واقعی اگر بندہ ہے تو یہ، یا لوگ تو تمہارے بارے میں کہتے رہے کہ دیکھو ایک ہے لوگوں کا کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑے محنتی ہے، قربانی کرنے والا ہے، دین کی محنت کرنے والا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کسی کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اندر سے دل سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور کہتے ہیں یار بہت پیارا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ تو ایک ہے لوگوں کا کسی کے بارے میں تعریف کرنا، اور ایک عمل اس لیے کرنا کہ لوگ تعریف کریں۔ ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف تو اللہ کی نعمت اور دوسری طرف اللہ کی ناراضگی۔ تو بتایا کہ دیکھو یہ اس لیے نہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین کے مزاج میں یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میرا کام ہے، بس میرا کام ہے، اور کام ہے کس لیے؟ تاکہ کون راضی ہو جائے، یہ میرا مقصود ہے۔ اگر پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہو بالفرض،
اور وہ میرے ہاتھ سے چلی جائے اور مالک راضی ہو تو میں ناکام نہیں ہوں، کیونکہ میں بندگی پر ہوں. اور پوری دنیا میرے ہاتھ میں آ جائے اور مالک میرے سے ناراض ہو جائے، مالک میرے سے ناراض ہو جائے تو یہ میری کامیابی کی نشانی نہیں ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ آخرت، تاکہ اللہ کی رضا کی جگہ وہ جنت ہے، تاکہ مجھے اللہ جنت جہنم سے بچا دے اور اللہ مجھے جنت میں. تو اس رضا کے مقابلے میں نفس آتا ہے، نفس آتا ہے. جب نفس آتا ہے تو بندے کے اندر دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بھی ہوں گی، یہ دو تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا. وہ دو باتیں یہ ہے کہ بندہ آخرت کے بجائے کام دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے کہ مجھے کیا مل جائے، مال مل جائے، مجھے ملک مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے ایک دنیا کی چیزیں مل جائے. تو اس کے سامنے یہ مال تو ایک عنوان ہے، اصل تو مال کے منافع ہیں کہ مال کے ذریعے سے بڑھیا بڑھیا کپڑے ملتے ہیں، مال کے ذریعے سے مکانات ملتے ہیں، مال کے ذریعے سے مثلا سواریاں ملتی ہیں، مال کے ذریعے سے کوٹیاں بنتی ہیں، مال کے ذریعے سے شادیوں میں خرچے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. یہ مال تو ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے. یا اس مال کے ذریعے سے آگے پھر بندے کا ایک مقام بنتا ہے، ایک مقام بنتا ہے. حدیث پاک میں ہے ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه، کہ دو بھیڑیے بھوکے بھیڑیے، دو کہ بھیڑیا ہو اور بھوکا ہو، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے، بھیڑ بکریوں کے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا گیا اور بھیڑیا کیا بھوکا ہے، تو ان بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہوگا؟ تو جو حال ان بھیڑ بکریوں کا بن جاتا ہے، ان دو بھوکے بھیڑیوں کی وجہ سے، اس سے زیادہ برا حال انسان کے دین کا بن جاتا ہے جب اندر دل کے اندر مال کا حرص آ جائے یا اپنے مقام کا حرص آ جائے. جب دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں یہ اپنی ذات اور آخرت کے مقابلے میں دنیا آ جاتی ہے، تو یہ اس کے دین کو اتنا بگاڑ دیتے ہیں جتنا دو بھوکے بھیڑیے انسان کے جو بھیڑ بکریاں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. جب اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ مال کا حرص پیدا ہو جاتا ہے. حرص دین کا ہونا چاہیے، مال میں اشتغال چاہیے. حرص کس کا چاہیے؟ دین کا. کیونکہ یہ حرص بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ حریص ہو. حریص آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ لگا لیتا ہے، لیکن کہتے ہیں میرا یہ کام بن جائے. یہ دل کا عمل ہے، یہ دل کا نیت نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں ہے، یہ دل کا ایسا عمل ہے، دل کا ایسا عمل ہے کہ اس عمل پر فیصلے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ہے اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑنے لگتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، دوسرے کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، ایک نے پہل کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا، تو حدیث پاک میں ہے کہ جب دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں، دونوں جہنم میں. اب ہم بھی جب یہ بات سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بات پیدا ہو جاتی ہے کہ قاتل جہنم میں تو واضح ہے، لیکن مقتول جہنم میں، یہ کیا بات ہے؟ تو جس طرح ہمارے اندر ایک بات پیدا ہو جاتی ہے تو صحابہ کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی. جب انہوں نے یہ بات سن لی تو صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قاتل جہنم میں تو واضح ہے، فما بعد المقتول، مقتول کا جہنم میں جانا یہ کس وجہ سے ہے؟
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ اس کے اندر حرص تھا دوسرے کے قتل کرنے کا، اور حرص کی علامت کیا ہے کہ تلوار اس کے ہاتھ میں بھی تھا، مارنا یہ بھی چاہ رہا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ دوسرے نے پہل کر لیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اندر کا جو جذبہ تھا اور اندر کی جو چاہت تھی اور اندر کا جو حرص تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ یہ اندر کا وہ عمل ہے جس کو ارادہ نہیں کہا جاتا ہے صرف۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر حرص تھا، حرص یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہر ایک کے اندر ہوتی ہے۔ حریص آدمی اپنے مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے، خواہ جیسے بھی ہو جائے لیکن میرا کام بن جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگر کہ تمہارے اندر حرص ہے کہ ہر ایک مسلمان ہو جائے اور اس کے لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے سب کچھ کر گزرتے ہو، لیکن نظام تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اکثر لوگ اس صحیح راستے پر آنے والے نہیں ہیں۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ بندہ کہ یہ مزاج میں ہے، اگر دین کے کام سے دنیا میں جو وعدے ہیں اگر اس کو بھی مقصود بنا لیا جائے، جو وعدے اللہ نے کیے ہیں، کسی بادشاہ نے نہیں کیے، کسی وزیر نے نہیں کیے، کسی چودھری صاحب نے نہیں کیے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں تجھے یہ دوں گا، میں تجھے یہ دوں گا، یہ وعدے اللہ کی طرف سے ہیں دینی زندگی پر۔ لیکن ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان وعدوں کا یقین رکھو، ان وعدوں کا یقین رکھو کہ اگر میرا عمل صحیح ہو گیا اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ مجھے اس دنیا میں عزت بھی دے گا، اللہ مجھے اس دنیا میں اطمینان بھی دے گا، لیکن عمل کو، دینی کام کو دنیا کے عزت کے لیے نہ کرو کہ مجھے، ورنہ میرے اور دنیا دوسرے دنیا دار میں کیا فرق ہے؟ دنیا دار جو دین سے دور ہے اس کو بھی عزت چاہیے، لیکن اس کو عزت چاہیے دنیا کے راستے سے، اسی دنیا کی، اور مجھے عزت چاہیے دین کے راستے سے۔ یعنی اس کا بھی مقصود کیا ہے؟ وہ کہ اطمینان ملے، وہ پیسوں کے ذریعے سے لینا چاہتا ہے، اور میں لینا چاہتا ہوں کس کے ذریعے سے؟ دین کے ذریعے سے۔ وہ عزت لینا چاہتا ہے کس کے ذریعے سے؟ پیسوں کے ذریعے سے، اور میں لینا چاہتا ہوں کس کے ذریعے سے؟ دین کے ذریعے سے۔ نہیں، دیکھو اگر تمہیں چاہیے یہ سب کچھ ہو تو ہے اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کے دینے سے چیزیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں۔ تو کام کیا ہے کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرو گے، یعنی دینی اعمال کرو گے، تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر آخرت کے بھی وعدے ہیں اور دنیا کے بھی کیا ہے وعدے، کہ دنیا میں اللہ تمہیں اطمینان دے گا، اللہ پاک تجھے عزت دے گا، اللہ تیری محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرے گا، اللہ تمہارے مال کے اندر برکت پیدا کرے گا، اللہ تمہارے اولاد میں برکت پیدا کرے گا، اللہ تمہارے یہ سب چیزیں یہ بتایا ہے۔ لیکن جو اللہ کے حکموں کو پورا کرو تو اس لیے نہ کرو، اس کا یقین رکھو، اس کا کیا رکھو؟ یقین رکھو کہ اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، اللہ سے اچھی اچھی امیدیں باندھو، اللہ سے اچھی اچھی امیدیں باندھو، ورنہ یہ اکثر جو بندے پھنس جاتا ہے نا، یہ نا سب شریک ہے، بات ہے کہ صحیح، بعض وقت لوگ جو ہے وہ کوئی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو ادھر سے راستے جو بھی دنیا کے راستے اختیار کر لیتے ہیں، تو ادھر سے کچھ نمازیں پڑھنے شروع کر دیتا ہے، تو پھر کہتے ہیں یار کیا کرے، وہ وظیفہ کیا وہ پھر بھی کام نہیں ہوا۔ اور بعض کیا کرتے ہیں، بعض اپنے بچوں کو بیچتے ہیں تاکہ اتنا بن جائے کہ میری مانے، کیا مانے؟
گھر میں میری نہیں مانتا، بچوں کے ساتھ لڑتا ہے، بھائیوں کے ساتھ، کچھ بندہ بن جائے تاکہ میری مانے تو اس کو بھیجو تبلیغ میں، یا کچھ دنیا کا کام کرے تو آوارہ کرتا ہے ہمارا، اب دو مشکلوں میں پھنس جاتا ہے۔ اگر بن گیا صحیح بہت گزارا تو اب صحیح چلتا ہے، تو یہ کیا کہتا ہے میں نے تو اتنا بھی تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ اب تم بس کہاں ہو، جب بھی دیکھو تو سروزہ ہے، جب بھی دیکھو تو چلہ ہے، جب بھی دیکھو تو یہ کام ہے، جب بھی دیکھو۔ اتنا تو بھی میں نے نہیں کہا تھا، میں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ تم ذرا ماں باپ کی اطاعت کرو، کچھ بھی بہن بھائیوں کا خیال رکھو، کچھ اپنے گھر کا کچھ ہے، یہ کہاں سے؟ تو بیچارہ پھر، اور اگر وہ اس نے صحیح وقت نہیں گزارا، چلہ بھی لگایا، آگے نماز بھی کہتے وہ تبلیغ بھی دیکھ لیا، تبلیغ بھی وہ بھی ادھر بھی کیا، اب بھی ایسا ہی ہے۔ تو دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ اس میں لگو، کس لیے آخرت کو، دنیا کو مقصود کیوں بناتے ہو؟ دنیا میں نیکوں کا بھی امتحان ہوگا، بروں کا بھی امتحان ہوگا۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ نیکوں کے پاس چیزیں آتی رہیں گی اور بروں سے کیا ہے چیزیں جاتی رہیں گی۔ نیکوں کے پاس ملک آتا رہے گا اور بروں کے ہاتھ سے ملک جاتا رہے گا۔ یہ آنا جانا امتحان ہے ہر ایک کے لیے، کبھی چیز آئے گی، کبھی چیز ہاتھ سے جائے گی، کبھی مرض تو کبھی صحت، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ، تو یہ تو ہر ایک پر ہے۔ اس لیے اگر کسی پر کوئی برا حال آ جائے تو یہ نہیں پتہ نہیں کیا گناہ اس نے کیا ہوگا کہ اس پہ یہ آ گیا، پتہ نہیں کیا گناہ اس نے کیا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی بیماریاں آئیں تو بعض لوگوں کے زبان سے یہ بات نکلی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا کہ اتنا اس ابتلا میں آ گیا، تو اللہ نے اس کے ابتلا کو بھی ختم کر دیا اور جو لیا تھا اس سے زیادہ بھی دیا، اور اس کے اخیر میں یہ بتایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ کہ اس میں نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے کہ کسی بندے پر اگر حالات آ جائے تو اس کو اس کی بے دینی مت کہو کہ کیا بے دینی کی وجہ سے نہیں، حالات تو پیغمبروں پر سب سے زیادہ سخت آئے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنی بات ہے اگر اللہ کو راضی کر کے کوئی کام کر رہے ہو اور تمہارے پر حال آ گیا تو یہ عذاب نہیں ہے، یہ ابتلا ہے، یہ امتحان ہے۔ اس پر اللہ پاک تجھے کامیاب کر دے گا، اللہ تجھے اس سے نکالے گا اور اس ابتلا میں اللہ تجھے اطمینان دے گا۔ اور اگر اللہ کا حکم پورا کر رہے ہو اور نعمت تمہارے ہاتھ سے جا رہی ہے تو یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ اللہ دونوں حالتوں میں تمہیں آزما رہا ہے، دے کر بھی اور لے کر بھی۔ لیکن اگر گناہ کا کام کر رہے ہو اور مصیبت آ گئی تو اس کو ابتلا نہ کہو، اس کو عذاب کہو۔ اور اگر گناہ کا کام کر رہے ہو اور پیسہ آ رہا ہے، ملک آ رہا ہے تو اس کو نعمت نہ کہو، یہ اللہ کی طرف سے، یہ نعمتیں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، اللہ کی طرف سے یہ ڈیل ہے، یہ کوئی نعمتیں نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی رضا کی علامت ہے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو مجھے یہ کیوں دیا، مجھے یہ کیوں دیا، مجھے یہ کیوں دیا۔ اس نے ان بنیادوں پر ڈالا کہ تم بندے ہو اللہ کا اور تمہیں اللہ نے اپنے بندگی کے لیے بنایا ہے اور ساتھ ساتھ تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے، تو تمہیں تو اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے۔ اب جب آخرت سامنے ہے، اللہ کی رضا سامنے ہے، تو اس کی بنیادیں کیا رکھی؟ بنیادیں یہ رکھی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے۔ یعنی اللہ تمہارے سے تب راضی ہوگا کہ اللہ کو پہچانو، اور پہچاننے کے لیے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے قدرت سے کرنے میں اس مخلوق میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ بس مختصراً یہ کہ اللہ پاک اپنی ذات کے اعتبار سے نفع دینے پر قادر ہے، بغیر سبب نفع کے پیدا کرنے پر قادر ہے، بغیر سبب پیدائش کے،
پر قادر ہے بغیر سبب پالنے کے، حفاظت کرنے پر قادر ہے بغیر سبب حفاظت کے. یعنی جو بھی اسباب ہمیں نظر آ رہے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، تو یہ اللہ نے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ بندہ ان اسباب کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کو پابند کر دے. اس سے پہلی بنیاد یہ رکھی کہ اس بات کو دل کے اندر ڈال دو، پیدا کر دو کہ اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر، یعنی مخلوق جس کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے، حفاظت کے لیے مخلوق ہے، اس طریقے سے پیٹ بھرنے کے لیے مخلوق ہے، دوسرے چیزوں کے لیے مخلوق جو بھی اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ پاک کو اس مخلوق کے بغیر زندگی بنانے پر قادر ہے. بس قدرت کو مان لو. قدرت نام اسی کا ہے جو بغیر سبب کے ہو. قدرت نام اسی کا ہے جو بغیر سبب. مثال کے طور پر ایک آدمی گولیوں کے بوچھاڑ میں ادھر سے وہ بچ گیا. کیا ہے؟ بچ گیا. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو قدرت کیا ہے. یعنی بچنے کی کوئی شکل نہیں کی، اور کیا ہو گیا؟ ہوائی جہاز سے گرا، سب لوگ مر گئے، ایک بچہ رہ گیا مثال کے طور پر. تو کیا کہا جاتا ہے کہ قدرت سے، کہ بچنے کا کوئی سبب نہیں ہے، اور قدرت سے اللہ نے کیا کر دیا؟ جس کو سبب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یا حفاظت کا سبب موجود ہے ہر طرف سے، اور اس سب کے باوجود اللہ نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. یا ایسی چیز کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جو بظاہر ہلاکت کا سبب ہی نہیں ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ لگایا، تو مکہ تو سبب قتل نہیں ہے. یعنی کسی کو مارنے کے لیے تو کسی کو مکہ نہیں دیا جاتا. استاد وہ تھپڑ لگاتا ہے شاگرد کو، باپ بھی بیٹے کو کیا ہے کبھی کبھی لگا دیتا ہے. تو یہ لگانا تو یہ نہیں کہ اس نے کوئی چھری استعمال کیا یا کوئی بندوق کی گولی، تو مارنے کے لیے تو نہیں کہا، ادب کے لیے ہوتا ہے. لیکن ادھر سے اس نے مکہ لگا دیا، فقضا علیہ، وہ مر گیا. وہ کیا ہے؟ مر گیا. پھر قدرتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ قدرتیں کہ ظاہری سبب حفاظت کی نہیں ہے اور حفاظت ہو رہی ہے، تربیت کی نہیں ہے اور تربیت ہو رہی ہے، ہلاکت کی نہیں ہے اور ہلاکت ہو رہی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ قدرت ہے اللہ کی. اس لیے قدرت کو ماننے کے لیے اللہ نے اس پورے کائنات کو بنایا ہے کہ ایک ایک چیز یہ بندے کو متوجہ کرتی ہے کہ میرے بنانے والے کو اور میرے پالنے والے کو اور میرے باقی رکھنے والے کو اور میرے اندر جو بھی خاصیت نظر آ رہی ہے اس خاصیت پیدا کرنے والے کو، اس کو پہچانو. خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان چیزوں کے راستے سے مالک کو پہچانے، اور بدقسمت انسان وہ ہے کہ چیزوں کو پہچان لیا لیکن چیزوں کے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا. اور چیزوں کو پہچانا کہ یہ میرے اسباب تربیت ہے اور تربیت کرنے والے کو نہیں پہچانا. چیزوں کو پہچان لیا، حفاظت کے اسباب یہ ہے اور حفاظت کرنے والے کو نہیں پہچانا. اس لیے یہ بنیاد رکھا کہ یہ بنیاد ہے کہ اس بات کو دل کے اندر اتارو کہ اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین دل کے اندر کیا ہے. جب اس نے ارادہ کر لیا بس اس چیز ارادے کا نام موجود ہے بس. اور جتنے بھی اسباب اللہ نے بنائے ہیں وہ اسباب بھی بنائے استعمال کے لیے. کس کے لیے؟ استعمال کے لیے. پانی ہے، یہ استعمال کی اس کے اندر اثر رکھا ہے کہ جو پیاس کے حالت میں پانی پیے گا تو اس کا پیاس بجھے گا، جو کھانا کھائے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا، جو گرمی اور سردی کا سامان استعمال کرے گا تو اس کے گرمی اور سردی سے کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی. جو حفاظت کا ذریعہ جو استعمال کرے گا اس کی یہ ظاہری طور پر اسباب اللہ نے بنائے ہیں اسی کے لیے. تو اس کے اندر اتنی بات رکھ لی کہ یہ عقیدہ رکھو کہ یہ بات نہیں کہ اس سے نہیں ہو رہا ہے،
لیکن یہ عقیدہ اندر رکھو کہ اس مخلوق کے راستے سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. یعنی اس مخلوق کے راستے سے اطمینان تب ملے گا جب اللہ چاہے گا. اور اگر اللہ اطمینان چاہے گا تو اللہ کے ارادے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ضروری ہے کہ اس مخلوق کے راستے سے اطمینان ملے گا جب اللہ چاہے گا, عزت ملے گی جب اللہ چاہے گا, کامیابی ملے گی جب اللہ چاہے گا, ناکامی ملے گی جب اللہ چاہے گا. اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کو جوڑ دو تو مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل کے اندر اس لیے کہ جیسے بندہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کسی مثلا ایک پتھر ہے اور ایک بندوق ہے, تو پتھر کو پتھر کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے, بندوق کو بندوق کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. فرق ہے چیزوں میں, مخلوق میں. تو جب یہ نظر سے دیکھتا ہے تو کہتے ہیں آیا پتھر اور بندوق کے درمیان بڑا فرق ہے, کیونکہ اللہ نے رکھا ہے, نظر آتا ہے. تو اس طرح دل کے اندر سے نظر آ جائے کہ پوری مخلوق جمع ہو جائے, لیکن اس سے نفع اتنا ملے گا جتنا اللہ چاہے گا, نقصان اتنا ملے گا جتنا اللہ چاہے گا بس. تو مخلوق کے راستے سے کامیابیوں کا ملنا, ناکامیوں کا ملنا, یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے پر موقوف ہے. اور اللہ کے ارادے سے کسی چیز کو وجود دینا وہ مخلوق کے وجود پر یا مخلوق کے چاہنے پر موقوف نہیں ہے کہ مال ہے تو ہو جائے گا, یا مال والوں نے چاہ لیا تو ہو جائے گا, ملک ہے تو ہو جائے گا, یا ملک والوں نے چاہ لیا تو ہو جائے گا, یا اسلحہ ہے تو ہو جائے گا, یا اسلحہ والوں نے چاہ لیا تو ہو جائے گا. اللہ کا کام کسی پر موقوف نہیں ہے, اور ہر ایک کا کام اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت پر موقوف ہے بس. دوسری بات دل کے اندر یہ ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے اور ایمان کے ساتھ ہے, محمد رسول اللہ, وہ کیا ہے کہ دیکھو بندگی کے لیے اللہ نے احکامات بھیجے ہیں. بندگی کے لیے اللہ نے احکامات بھیجے ہیں کرنے کے, مثلا نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, حج ادا کرنا, یا مثلا کاروبار میں سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, یہ کرنا. تو کچھ کرنے کے کام ہے, کچھ نہ کرنے کے کام ہے. کچھ کرنے کے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے کام ہے. یہ احکامات کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف. شارع اللہ ہے, پیغمبر احکامات کو لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے, اور ان احکامات کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کے پورا کرنے کا طریقہ بتایا ہے. حکم بھی اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے, اور حکم پورا کرنے پر کا طریقہ بھی کہاں سے لے کر آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے. اور اس حکم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے پر جو وعدے ہیں کامیابیوں کے, وہ وعدے بھی اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں کہ جب تمہاری زندگی ان احکامات کے مطابق ہوگی تو وہی بات اللہ تمہارے سے راضی ہو جائے گا. اور وعدہ ہے کہ ان احکامات پر اللہ تمہیں مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی کامیاب کرے گا, اور مرنے سے پہلے بھی اللہ تجھے کامیاب کر دے گا. یہ وعدے ہیں. اس لیے ان وعدوں پر ایمان جو اللہ لے کر اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آیا ہے, ان احکامات پر ایمان, اور جو منکرات لے کر آئے ہیں کہ دیکھو یہ حرام ہے تو ان کے حرمت پر ایمان, ان کا حرمت پر, جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو حرام جاننا, اور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حلال جاننا کہ جو حکم ہے اس کو حلال, اس کے حلال کا عقیدہ رکھو, اور جو حرام ہے اس کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھو. اور اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ پیغمبر لے کر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر اللہ تمہاری زندگی بنائے گا. بس اللہ تمہاری زندگی بنائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت کی نیت رکھو، اللہ تمہاری زندگی بنائے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں اطمینان دے گا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا، اللہ تمہارے اولاد میں برکت دے گا، اللہ پاک تمہیں مختلف مصیبتوں سے اللہ تجھے بچا دے گا. اگرچہ تمہارے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو، اگرچہ تمہارے پاس ایک پیسہ بھی، جیسے اگر اللہ زندگی بنانا چاہے تو مخلوق میں کوئی بھی نہ چاہے تو زندگی بنے گی. تو اللہ پاک جن احکامات سے زندگی بنانے کا وعدہ ہے ان احکامات سے زندگی بنتی ہے بغیر پیسوں کے. تو جب بغیر ملک کے، بغیر مال کے، بغیر اکثریت کے، بغیر قومی طاقت کے، یعنی احکامات کو چیزوں کے مقابلے میں لاؤ، چیزوں کے ویسے چیزیں مزرنے کی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. لیکن اگر بندہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پورا کرتا ہے اور آخرت کو سامنے رکھ کر پورا کرتا ہے اور نفس کے چاہت کے خلاف پورا کرتا ہے، تو اللہ راضی ہو کر اللہ اس کی زندگی بنائے گا اگر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بنی اگرچہ کچھ بھی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بنی اگرچہ کچھ بھی نہیں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بنی، یتیم پیدا ہوئے، مسکین تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کی زندگی بنا دی. اگر تم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، ان کی زندگی کو اللہ نے بنایا ان احکامات کے راستے سے، بغیر پیسوں کے. پیسہ بعد میں آیا ہے. پیسہ کب آیا ہے؟ ملک بعد میں آیا ہے، ملک بعد میں آیا ہے، زندگی پہلے بنی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی زندگی بنی اور اس کے بعد کیا ہے؟ ملک آیا ہے، اس کے بعد مال آیا ہے. تو اس عقیدے کو دل کے اندر پیدا کرنا کہ اگر ہم نے اللہ کے احکامات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کر لیے، اللہ کی رضا کے لیے آخرت کو سامنے رکھ کر، اور اس حکم کے مقابلے میں اگر مقابلہ آتا ہے تو پھر مقابلے میں نہ میں باپ کا ہوں نہ بیٹے کا ہوں، نہ بیوی کا ہوں نہ بچوں کا ہوں. میں باپ کا بیٹا ہوں، بندہ نہیں. میں بیٹے کا باپ ہوں، بندہ نہیں ہوں. میں افسر کا ماتحت ہوں، بندہ نہیں ہوں. جہاں بندگی کے ساتھ ٹکراؤ آ جاتا ہے تو مجھے کیا پرواہ اس کی. اس لیے یہ احکامات اللہ نے دیے ہیں اس کلمے کے اندر کہ بندے کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ اگر میں نے اللہ کے حکموں کو پورا کر لیا، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اور جو ان وعدوں پر یقین ہو کہ اس پر میری، جس کے اندر یہ بات پتہ نہیں بنے گی یا نہیں بنے گی، اس کی نہیں بنتی. کیا ہے؟ شک کے ساتھ دینی زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اس زندگی کے ابتدا میں یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو مشکلات میں تقوی اختیار کرے گا، غلط راستے پر نہیں چلے گا، اللہ اس کے لیے راستہ دے گا. لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو تقوی اختیار کرے گا، آخرت کو سامنے رکھ کے چلے گا، اللہ کو سامنے رکھ کے چلے گا، اللہ کے احکامات کو دیکھ کے چلے گا، تو اللہ اس کے کام کو آسان کر دے گا. لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے. دین کے راستوں سے عزت ملتی ہے، یہ قرآنی احکامات ہیں. لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے کہ صرف اسی راستے سے ہے، دوسرے راستے کا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. تو اس بات کو دل کے اندر پیدا کرنا کہ اگر ہماری زندگی احکامات کے مطابق ہوگی،
جو احکامات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور طریقے کے مطابق ہوگی اور اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، آخرت کو سامنے رکھ کر ہوگی، اور اس میں ہم اگر گرمی برداشت کرنی پڑے، ویسے گرمی برداشت کرنا کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ بندہ کہتے ہیں کہ کہاں پر بیٹھا ہے، بس باہر دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، پنکھے کے نیچے کیوں نہیں بیٹھتا، کہتے مجاہدہ کرتا ہوں، سردی میں بیٹھا ہوا ہے کمبل نہیں اوڑھتا، کیا کرتے ہو، کہتے مجاہدہ کرتا ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے کھانا نہیں کھاتا، کہتے مجاہدہ کرتا ہوں۔ یہ مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اگر ایک طرف حکم ہے اور ایک طرف گرمی ہے، ایک طرف حکم ہے ایک طرف سردی ہے، ایک طرف حکم ہے ایک طرف بھوک ہے، ایک طرف حکم ہے ایک طرف پیاس ہے، تو اس وقت بندہ ایک طرف مال ہے ایک طرف اس کا خرچ کرنا ہے، ایک طرف کاروبار ہے ایک طرف اس کا چھوڑنا ہے، تو جب یہ حکم کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو یہ خوش قسمت انسان حکم گرمی برداشت کر لیتا ہے، گرمی برداشت کر لیتا ہے، سردی برداشت کر لیتا ہے، بھوک برداشت کر لیتا ہے، پیاس برداشت کر لیتا ہے، لوگوں کی کڑوی صحیح باتیں برداشت کر لیتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ تھوڑی سی گرمی میں برداشت کروں گا، اللہ نہ ختم ہونے والے گرمی سے اللہ مجھے بچا دے گا، آخرت ہے، اللہ نہ ختم ہونے والے پیاس سے اللہ مجھے بچا دے گا، اللہ نہ ختم ہونے والے بھوک سے اللہ مجھے بچا دے گا۔ لیکن اگر میں نے اس کو سامنے رکھا اور میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس گرمی سے ڈر کر، اس سردی سے ڈر کر، اس تھوڑے سے بھوک اور پیاس سے ڈر کر میں نے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، بلکہ نہ ختم ہونے والے گرمی، نہ ختم ہونے والے سردی، نہ ختم ہونے والے بھوک اور پیاس وہ پھر میرے سامنے ہوگا۔ کم از کم اتنا ذہن انسان کا بننا ضروری ہے تاکہ اس کا ایک بول بھی دنیا کے لیے نہ ہو، آخرت کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا کمانا، اس کا خرچ کرنا، اس کا کسی کے ساتھ محبت کرنا، اس کا کسی کے ساتھ دشمنی کرنا، یہ سب کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تب ہوگا جب اللہ کہے کہ ہاں یوں کرو اور پھر اس میں پیغمبر کا کیا ہو، طریقہ ہو اور آخرت کے لیے ہو۔ اس لیے یہ یقین رکھا کہ دیکھو اس کو اپنے اندر پیدا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ تو راستہ یہ ہے کہ دیکھو دین جو ہمارا ہے، جو احکامات ہیں، اس پہ دو پہلو ہیں، اور بھی ہوں گے، میں تو اسے ایک تعبیر کر رہا ہوں۔ ایک ہے مثلا کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ معروفات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ معروفات ہے، یہ دینداری ہے۔ تو جب یہ دینداری ہے تو یہ دینداری تب کامل ہوگی جب اس دین کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ اس کی طرف بلانا بھی ہو۔ یہ دونوں کام ہیں، یہ دونوں کام مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ نماز پڑھنا، نماز کی طرف بلانا، روزہ رکھنا، روزہ رکھنے کی طرف بلانا، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ دینے کی طرف کیا ہے؟ بلانا، یعنی معروف، جو معروف ہے ان اعمال کو کرنا اور ان کی طرف کیا ہے؟ ان کی طرف بلانا۔ اس کی طرف بلانا، اس کی طرف کیا ہے؟ تو میں ایک بات کی جو عرض کرنا چاہتا ہوں، سب کا سبق ہے، ایک دوسرے سے سنتے ہیں کہ ایک بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر بات ہے وہ بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اور لوگ بھی کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا۔ ایک بندہ ہے نماز پڑھتا ہے اور محلے میں لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کی محنت نہیں کرتا، جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ نہیں کرتا، تو اس کی ذمہ داری دونوں چیزیں ہیں کہ نیک کام کرنا اور نیک کام کی طرف کیا ہے؟ بلانا۔ اب اگر ایک آدمی، ہمارا عجیب حال ہے کیونکہ ہم راستے سے دور ہیں، تو اگر ایک آدمی خیر کی بات کر رہا ہے، مثلا کسی کو کہتے سچ بولو، یار ہمارا داری سے کام کرو، یار یوں کر لو، مجھے کہتے خود اپنے شکل کو تو دیکھو، حالانکہ وہ ایک کام تو کر رہا ہے،
جو ایک ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے. اب اگر باپ بیٹے سے کہے کہ بیٹا یہ چیزیں پینے کی نہیں ہے یار، نہ کرو، اب وہ خود عادی ہے، خود کرتا ہے مجھے، تو وہ تو خود اس تجربے تک پہنچ گیا کہ نقصان کی چیز ہے، نقصان کی چیز ہے، تو کہتے ہیں یار یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے، خیر خواہی ایک نصیحت ہے. تو اب اگر کوئی بندہ مثلا مثال میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھنی چاہیے، خود تو پڑھتا نہیں اور کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے. حالانکہ ایک کام تو کر رہا ہے نا، کیونکہ اس کے ذمہ دو کام تھے، نماز پڑھنا بھی کام تھا اور نماز کی طرف بلانا بھی کام تھا. اچھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن محلے والوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے، تو اس نے بھی تو ایک ہی کیا، اس نے بھی کیا ایک کیا، کیونکہ اس کے ذمہ کیا تھا، اس کے ذمہ دونوں کام تھے، نیک کام کرنا بھی اس کے ذمہ تھا اور نیک کام کی طرف بلانا بھی کیا تھا، اس کے ذمہ تھا. برے کام سے رکنا بھی اس کے ذمہ تھا اور برے کام سے بلکہ اگر 5-6 آدمی بیٹھے ہیں نا آپس میں اور یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، مثلا کوئی چیز ایسی ہے کہ جو کرنے کا نہیں ہے، تو ان میں ہر ایک کے ذمہ یہ تھا کہ دوسرے کو منع کرنا، یار یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے، کام تو کرنے کا نہیں ہے، اگرچہ کر رہے ہیں لیکن ان کی ذمہ داری کی کہ ایک دوسرے کو کیا ہے، ایک دوسرے کو روکے، کیونکہ غلط کام کے نتائج ہر ایک کے سامنے ہوتے ہیں. یہ بات پہلے امتوں میں بھی تھی. میں دینداری کی بات کر رہا ہوں، دینداری کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے. وجہ یہ کہ جب اپنے آنکھوں سے کوئی دیکھ رہا ہے کہ خود تو بچا ہوا اور دوسرا ڈوب رہا ہے، تو کیا ڈوبنے والے کو بچانا کوئی کام نہیں ہے؟ ڈوبنے والے کے بچانے کے لیے محنت کرنا کام ہے. اس طرح اگر ایک آدمی غلط راستے پر ہے تو اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کام کرنا یہ بندے کی دینداری ہے. یہ اس کے دین کا حصہ بنا دیا کہ تمہارے دین کا حصہ ہے کہ تم صحیح. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا اثر یہ ہے کہ جب بندہ اپنے کو محتاج سمجھ کر دوسرے کو کسی حکم کی طرف بلاتا ہے لیکن اپنے کو ضرورت مند سمجھ کر، تو اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے. واہ، اس کو توفیق ملے یا نہ ملے وہ الگ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس کو اللہ پاک توفیق دے دیتا ہے صحیح راستے پر پڑھنے کے لیے. تو کیا بتایا کہ پوری زندگی احکامات پر آ جائے، پوری زندگی احکامات پر آ جائے، اس پہ یہ یقین اندر ہو کہ اگر میں نے احکامات کے خلاف کام کیا اللہ ناراض ہو جائے گا. بس بڑی بات ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا اور آخرت بگڑے گی، آخرت بگڑے گی. اگر تو میرے پاس سب کچھ ہو. آپ دیکھیں فرعون کے پاس سب کچھ تھا. ہم کہتے فرعون کے قصے، تو فرعون کے قصے کس نے بتائے؟ اللہ ہی نے بتایا. کسی امت کے لیے آخرت تک بتایا یا نہیں بتایا؟ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. حامان کے پاس سب کچھ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا. نمرود کے پاس سب کچھ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ بتایا کہ اگر تم راستے پر نہیں چلو گے تو اللہ ناراض ہو کر تمہاری زندگی بگاڑے گا. اگر کہ تمہارے پاس سب کچھ ہو، اگر کہ تمہارے پاس سب کچھ ہو، سب کچھ کے ہوتے ہوئے زندگی بگڑے گی صرف کس وجہ سے کہ بندگی اختیار نہیں کر رہے ہو. اور کچھ بھی نہیں ہے تو زندگی بنے گی. اگرچہ اس زندگی کے بننے میں اور بگڑنے میں دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتا ہے. کیا دکھایا؟ کہ ان سے لے کر ان کو دیا. یہ ابتدا میں نہیں دیا. فرعون سے ملک لے کر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بنی اسرائیل میں جو دین زندہ ہوا تھا وہ اس وجہ سے کہ جب تک فرعون کے ہاتھ میں ملک تھا تو اس وقت تک دین نہیں چل رہا تھا. لیکن جب فرعون کے ہاتھ سے اللہ نے ملک لے لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا تو اب وہ کتنی مسلمان بھی ہو گئے اور یہ جو بنی اسرائیل تھے اسی راستے پر بھی آ گئے.
قارون سے مال لے کر پھر اللہ نے دوسروں کو دے دیا، حالانکہ اس کا تو دیا بھی نہیں دوسروں کو، اس کا تو اسی حصت پر رکھا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ لیکن فرعون سے لے کر کس کو دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو۔ اس طرح ہر جگہ یہ ہے، یہ نظام ہے اللہ کا، تاکہ یہ بات اندر پیدا ہو جائے کہ اگر ہماری زندگی دین کے مطابق ہوگی، اللہ ہمارے سے راضی ہو کر ہماری زندگی بنائے گا، ہماری زندگی بنائے گا، اگرچہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن اگر احکامات کے خلاف ہوگی تو زندگی بگڑے گی، اگرچہ ہمارے پاس سب ہوگا۔ اس کو اپنے اندر لانے کے لیے کہتے ہیں اس کو کہو۔ اس کو کیا ہے؟ دیکھو آج عمومی طور پر اسباب کے ذریعے سے زندگی بننا یہ بولا جاتا ہے، چیزوں کے ذریعے سے کہتے اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ کی وہ قدرت جہاں اللہ نے اپنی قدرت دکھایا ہے بغیر چیزوں کے، تاکہ پہلے اللہ کی قدرت کو مانا جائے، تاکہ جو وعدے اللہ نے عمل پر کیے ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے زندگی بناتے ہیں اس کا یقین اندر آ جائے۔ حضرت جتنی بھی معجزات ہیں اس میں یہ قدرت ہے عمومی طور پر۔ آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ظاہری کوئی سبب بھی ہے کہ چلو وہ سبب اختیار کر لو اور اس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال دو؟ کوئی سبب نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے نکالا، اپنی قدرت سے اس میں کوئی، اور سبب کیا بنایا؟ اب اس کلمے کو سبب بنا دیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کے سامنے رونا اور دعا کرنا اور اپنے بندگی اور اپنے کمی کا اعتراف کرنا، یہ نبی اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، یہ پیغمبر کے اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے، قصوروار سمجھتا ہے کہ اللہ جیسے کرنا چاہیے تھا میں نے کر سکا۔ یہ اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے کہ اللہ تمہاری جتنی عبادت کرنی چاہیے تھی میں عبادت نہ کر سکا۔ تو اب یہ دعا دل سے ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یہ ورد کرتا کہ ورد ان کے دل سے تھا۔ آج تو ہم میرے کو اس سے منع نہیں کرتا، میرے کو اس پر اعتراض بھی نہیں کرتا، ایسا لوگ کیسے وہ کہتے ہیں ختم شریف کر لو، کس کا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کلمے کے الفاظ کے بھی بہت اثرات ہیں، کیا ہے؟ اثرات ہیں، اس میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میں تو نماز نہیں پڑھ رہا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، میں تو احکامات پورا نہیں کر رہا ہوں، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، یا میں جو حرام کا ارتکاب کر رہا ہوں تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ دوسرے کو دھوکہ دینا یہ اپنے اوپر ظلم ہے، اس لیے اس سے آگے نظام نہیں بدلتا کہ بندے کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ اس کے اندر کی صرف بات یہ کہ اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، بس اس مشکل سے نکل جاؤں۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ نے اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو مشکل سے نکالے دیا، اور کیا بتایا؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کو غم سے نجات دیا، اور کیا بتایا آگے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ وعدے مومنوں کے ساتھ قیامت کے دن تک تھے، تاکہ اس بندے کو اطمینان دلانا کہ تم کیوں پریشان ہو جب اللہ تمہارا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ تمہارے پر آ جائے تو تمہارے لیے مسئلہ کیا ہے، تمہارے لیے مشکل کیا ہے؟ جب مشکل دور کرنے والا اور مسئلے کا حل کرنے والا وہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ان سے لے کر ان کو دیا، یہ سب ان سے لے کر ان کو دیا، یعنی بغیر ملک کے ان سے کام کروایا، دین عام کیا، اور پھر ان کی دینوں سے ملک لے کر ان کے ہاتھ میں دیا، بغیر کوٹیوں کے اور بغیر باغات کے
ان سے کام کروایا، اور پھر جب انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے مقابلے کیے، اللہ نے ان سے لے کر ان کے قدموں میں ڈالا، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين۔ کہ کیسے اللہ نے نظام چلایا، کوئی ان سے لے نہیں سکتا تھا، ان کو نکالا، ان کے پیچھے لگایا، اپنے گھروں سے نکالا، اپنے کوٹھیوں سے نکالا، اپنے شہروں سے نکالا، ان کے پیچھے لگا کر وہاں یہ پانی میں غرق کر دیا، اور یہ سب کچھ ان کو دے دیا، اور پھر یہ بتا دیا کہ اگر تم اس میں پھنس گئے، اگر کوئی چیز نعمت کے طور پر مل رہی ہے تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ بندے کو اللہ سے غافل کر دے۔ بعض وقت بندے ہم دیکھتے ہیں اس سے آپس کی باتیں ہیں، کوئی معصوم، بعض وقت بندہ بہت کام کرتا ہے کوئی، لیکن جب شادی ہو گئی کیا ہوئی، بس وہ ذرا بھی تھوڑا سا اچھا کوئی کاروبار نہیں تھا تو لگا رہتا تھا، اب اللہ نے نعمت کے طور پر کوئی کام دیا، اب تو پتا ہے نا آپ کو ذرا میں کام ہے میرا، اور اگر کوئی بڑا عہدہ دے دیا، پتہ نہیں دنیا کے اعتبار سے جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا کچھ ملا، حالانکہ آپ دیکھیں نبوت والے کام سے اوپر کیا چیز ہو سکتی ہے، دعوت والے کام سے اگر اوپر کیا چیز ہوتی، اللہ صحابہ کو دے دیتے، صحابہ کو دے دیتے، اور تعلیم و تعلم جو نبوت کے کام ہیں، اس سے بڑھ کر کیا کام ہو سکتی ہے؟ اس لیے بندے کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے، وہ نعمت اس کو اللہ کی خرید کر دے۔ تو بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جب اللہ نے بچے دے دیے آپ کو بس اب کیا کریں، اتنے بچے تو کیا کریں، تو اگر اللہ لے لے تو کیا کرو گے، خوش ہو جاؤ گے کہ شکر ہے دن کے لیے فارغ ہو گیا ہوں یا عبادت کے لیے فارغ ہو گیا ہوں۔ یہ شیطانی اور نفسی کیا ہے، اندر چیزیں ہیں، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بندے کے طرف احکامات متوجہ ہیں، تو یہ کہتے ہیں اس بات کو اپنے ضرورت محتاج سمجھ کر جب اس کو تم کہو گے، اس کو سنو گے، اس کو سوچو گے، اس کو لے کر پھرو گے، اللہ تمہیں دے گا۔ جب بندہ اس راستے پر آ جاتا ہے، اس کو اخلاص کا راستہ مل جاتا ہے، اس کو اتباع کا راستہ مل جاتا ہے، اس کو ایمان اور یقین کا راستہ مل جاتا ہے، اور اس کو آخرت کے بنانے کا راستہ مل جاتا ہے، تو باقی زندگی اس کے مطابق گزارنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، وہ عبادات یا اخلاق۔ یہ تبلیغ میں جو نکالا جاتا ہے صرف اس بندگی سیکھنے کے لیے کہ بندگی کے ماحول میں رہو، اس کو سیکھو، اور اس بندگی کے ساتھ اس بندگی کی طرف بلانا ہمارا کام ہے۔ کن کو بلانا؟ محلے والوں کو بلانا، دوسرے محلے والوں کو بلانا، شہر والوں کو بلانا، علاقے والوں کو بلانا، ملک والوں کو بلانا، پوری دنیا کو بلانا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو اس بندگی کی طرف بلانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ کام ہے۔ جب بندہ اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کرے گا، اس کے ساتھ جو اپنے دنیا کے کام کو تابع کرے گا، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ دینداری اس کے گھر میں آئے گی، دینداری اس کے کاروبار میں آئے گی، دینداری اس کے فقر میں آئے گی، اس کے مالداری میں آئے گی، اور جب دینداری آئے گی تو یہ ہر حال میں کیا رہے گا؟ خوش رہے گا، کامیاب رہے گا، اور یہ جب اس راستے پر پڑ جائے گا تو یہ فقیر آدمی مالداروں کے اور حکام کے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، ہے فقیر، اور یہ دیہاتی آدمی اور یہ ان پڑھ آدمی بڑے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور یہ چھوٹے ملک والا بندہ یہ بڑے دنیا کے اعتبار سے جو اوپر والے ملک ہیں ان کے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں؟ یہ کام بڑوں کی، یہ کام بڑے کی، یہ بات بڑے کی۔ میرے محترم دوستو، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی سطح پر پہنچ کر ہمارا پیٹ نہ بھرے۔ مسلمان کا پیٹ جب اس کے اندر طلب ہو تو دنیا سے نہیں بھرتا، دین سے نہیں بھرتا۔ جب طلب ہو، جب بھی دنیا سے پیٹ بھر گیا سمجھ لو کہ طلب ختم ہو گیا، کہتے میرے لیے کافی، میں اور کیا کروں۔ جب دین کے اعتبار سے آگے بڑھنا اس میں بندہ پڑ گیا تو سمجھ لو کہتے میرے لیے یہ نماز ہی کافی ہے، میرے لیے اتنی قربانی کافی ہے۔ میرے محترم دوستو، قیامت کے دن بندہ
بندہ تمنا کرے گا جو کچھ تھا سب کچھ لگا دیتا، سب کچھ لگا دیتا، تاکہ آج جو ہے کیا کچھ مل رہا ہے ان نعمتوں پر اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما دے۔ اس کا پہلا قدم یہ ہے، دیکھو نفس کے انتظام میں بندہ رہے کہ یہ کہے گا کہ نکلو، یہ تو تب کہے گا، ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ عالم پتہ نہیں کہے گا یا نہیں کہے گا، وہ کہ جب تمہیں اتنا پیسہ مل جائے گا، کیا مل جائے گا؟ تو 4 مہینے کیا سال کے لیے نکل جاؤ، جب اتنا پیسہ ملتا ہے تمہاری نوکری پتہ نہیں آسمانوں تک پہنچ جائے گی، تمہارا فلان جگہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ یہ نفس کے اندر کی کیا ہے، بندہ اس انتظار میں رہے کہ دشمن کیا بن جائے گا، ایسا دوست بن جائے گا کیسے رائے دیں گے، اور بندہ اس انتظار میں رہے کہ شیطان کوئی مسلمانی کی بات کرے گا۔ دیکھو شیطان اور نفس دشمن ہے، وہ کبھی نہیں کہتے، اور جہاں بھی اگر کچھ ہو تو اس میں غرض ہوتا، اس لیے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بندہ سامنے رکھ کر اس دینی زندگی کے سیکھنے کو اپنی ضرورت سمجھے، اور اس میں اپنے بیوی بچوں کا نفع سمجھے، اور اپنے ملک کا اور اپنے پورے انسانیت کا اس میں کیا سمجھے، نفع سمجھے، تو یہ طبیعت کے خلاف اٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نقصان نظر آتا ہے ہر ایک۔ 3 دن والا جو عادی ہوتا ہے نا، وہ بڑا مشکل کام ہے 3 دن کے لیے نکلنا، پیسہ اتنا خرچ ہوتا ہے کاروبار، جو 3 دن کا عادی ہو جاتا ہے نا، عادی ہو جاتا ہے تو 3 دن یار آسان ہے، لیکن یہ چلنا بڑا مشکل کام ہے، اب اس کے لیے چلنا پہاڑ بن گیا، لیکن جب اس کا عادی ہو جاتا ہے کہتے ہیں یار چلنا تو آسان ہے لیکن مسئلے ہیں نا، 3 چلنے ذرا مشکل ہے، اب وہاں پھنس گیا، جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ کیا بات آسان کام ہے، لیکن آگے اس کو 7 مہینے ساتھ یہ وہی باتیں کرتا ہے جو سروزے والا کرتا ہے، اپنے درجے کے اعتبار سے وہی پوری، میرا گھر میرے پاس، میرے پیسہ میرا پاس، یہ میرے پاس یہ، حالانکہ کسی جگہ پہنچنا بندے کی کامیابی کی علامتیں نہیں ہے کہ کسی ملک میں پہنچ جائے یا کسی جگہ پہنچ جائے، علامت یہ ہے کہ بندہ اندر سے چاہے اور جو کر سکتا ہے کر گزرے، جو کر سکتا ہے کر گزرے، وہ اس ملک میں پہنچ گیا یا نہیں پہنچا، یہ اس کا عمل اللہ تک پہنچ جائے، اس کا عمل اللہ تک پہنچنے کے لیے لاکھوں روپیہ کی ضرورت ہے، پھر تو فقیر کا کیا پہنچے گا، اصل اندر یہ جذبہ ہے، اندر یہ چاہتے ہیں، اس بنیاد پر آگے قدم اٹھانا، اس سے اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے، ان مددوں سے کام بنتا ہے، ان مددوں سے کام بنتا ہے۔ تو بھائی اب تو آپ کے یہاں اجتماع ہو رہا ہے، کچھ اسباب ہے نا، ہر مسجدوں میں کام ہو رہا ہے، تو اب اگر میں یہ کہوں کہ اجتماع سے کون تیار ہے تو کیا یہ اچھی بات تو نہیں ہے یہ کہ اجتماع سے؟ دیکھو بھائی ابھی تک جو ہمارے تقصیر ہوئی ہے اس پر ندامت ہو، اس پر کیا ہو، ندامت، اور ابھی سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جن کا 4 مہینے نہیں لگے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے کہ انشاءاللہ ابھی تک جو ہوئی تاخیر ہوئی۔ اب میں کچھ دیکھو تبلیغ میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا نوکری چھوڑو، یہ کبھی کہتے ہیں، یا اسکول اور کالج کے پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ اسکول نہ پڑھو، کالج نہ پڑھو، یا اپنا کاروبار نہ کرو، یہ راستہ بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ اس ترتیب سے کرو اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا، تو ہمتیں کر لیجیے۔ ماشاءاللہ جو نہیں اٹھنا چاہتے وہی وہ اٹھ جائے، کبھی تو ایسا کریں ہم کیا نام ہے جی؟ یہ خالص